حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن اسماء قالت اتيت عائشة وهي تصلي. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس آئی جبکہ وہ نماز پڑھ رہی. حضرت اسماء جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ کی بہن تھی، 100 سال کی عمر میں فوت ہوئی، ایک دانت نہیں ٹوٹا، نگاہ خراب نہیں ہوئی، بالکل صحت مند حالت میں تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت ہوتی ہے کچھ لوگوں پر، اور شاید یہ اس کی برکت ہو کہ جس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع پر ان کا ساتھ دیا تھا اور ان کی مدد کی تھی، اور وقتاً فوقتاً بھی آپ کے پاس حاضر ہوتی رہتی تھی. تو بہرحال کہتے ہیں کہ حضرت اسماء آتی ہیں، اتیت عائشہ وہی تصلی، حضرت عائشہ کے پاس آتی ہیں اور وہ نماز پڑھ رہی تھی. فقلت ما شأن الناس، میں نے کہا لوگوں کو کیا ہوا ہے. فاشارت الی السماء، تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. فاذا الناس قیام، تو لوگ بھی قیام کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. فقالت، تو کہنے لگی سبحان اللہ. قلت آیۃ، تو میں نے کہا کہ ایک نشانی ہے. فاشارت برأسها، تو سر کے ساتھ اشارہ کیا. یہ اصل میں تو امام بخاری حدیث لا رہے ہیں کہ سر کے اشارے سے بھی بات بتائی جا سکتی ہے. فاشارت برأسها اے نعم، اپنے سر کے اشارے سے کہتی کہ ہاں ایک نشانی ہے. اور یہ نشانی کیا تھی؟ سورج گرہن تھا. فقمت حتى علاني الغشي، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی قیام کیا، یعنی نماز پڑھنے لگی، حتیٰ یہاں تک کہ علانی غالب آ گئی مجھ پر، الغشی غشی، یعنی میں بے ہوش ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ ہجوم کی وجہ سے یا سخت گرمی کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے. فجعلت اصب على رأس الماء، تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی. یعنی جب وہ سر چکرا رہا ہوگا اور غشی کی کیفیت آ رہی ہوگی تو پھر میں اپنے سر پہ پانی ڈالنے لگی. اور اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بیان کرنا شروع کیا. فحمد اللہ، انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، عز و جل، یعنی کس نے کی؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. واثنى علیہ، ثنا بیان کی اللہ تعالیٰ کی. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ما من شیء، نہیں ہے کوئی چیز، لم اکن، نہ تھا میں، اریتہ، دکھایا جاتا اس کو، الا رأیتہ، مگر یہ کہ میں نے دیکھا اس کو، فی مقامی، اپنے اس جگہ پر، حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ جنت اور آگ بھی دیکھی. فاوحی الی، اور میری طرف وحی کی گئی ہے، انکم، کہ تم، تفتنون، تم آزمائے جاؤ گے، پوچھے جاؤ گے، فی قبورکم، اپنی قبروں میں، یعنی قبر کا سوال ہوگا، مثل، مانند، او قریباً، یا قریب ہی. یعنی حضرت فاطمہ کو یاد نہیں کہ اسماء نے کون سا کلمہ کہا. لا ادری ای ذالک، قالت اسماء، من فتنۃ المسیح الدجال، یعنی مسیح دجال کے فتنے کی طرح، یعنی مثل فتنۃ المسیح الدجال ہے. کس طرح آزمائے جاؤ گے؟ وہ آزمائش کیسی ہوگی قبر کے اندر؟ جیسے لوگوں کی آزمائش ہوگی مسیح الدجال کے فتنے سے، او قریباً، یا اس کے قریب، یعنی قبر کا پوچھ گچھ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوگا، بڑا سخت مرحلہ ہوگا. اور وہ کیا ہوگا؟ اس بات پہ انسان کی بڑی سخت آزمائش ہو جائے گی. یقال ما علمک، جب اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہے علم تیرا، بہذا الرجل، اس رجل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا قبر میں سوال کیا ہوں گے، من ربک، ما دینک، اور اگلا سوال ما علمک بہذا الرجل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا علم کیا تھا. کتنا بڑا سوال ہے، ان کے بارے میں کیا جانتے. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ شاید وہ شبیہ دکھائی جائے گی یا کوئی ایسی علامت سامنے لائی جائے گی کہ جس سے لوگ آپ کو پہچان سکے. میرا تو اس بات کو پڑھ کے دل ہول جاتا ہے، میرے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. کس بات پر؟ کہ واقعی کیا میں اس بات کے لیے تیار ہوں قبر میں کہ بتا سکوں کہ میرا کیا علم ہے، یا میں کتنا جانتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیا جانتی ہوں، کتنا جانتی، کیا نسبت ہے مجھے، کیا تعلق ہے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود جو آپ ہمارے لیے رہنما ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، میں ان کی ذات سے کتنا استفادہ کرتی ہوں. کیا میری نظر میں آپ کی اتنی بھی وقت ہے جتنی کسی دنیا کے لیڈر کی ہوتی؟ کیونکہ ہمارا تو حال یہ ہو گیا نا کہ ہمارے آئیڈیلز اور ہیروز اور بڑے بڑے تو بہت کچھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں؟ اور بدقسمتی سے اگر سال میں ایک دن مناتے بھی ہیں تو اس میں صرف ایسی باتیں پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں کہ جس سے یہ نہیں پتہ چلتا آپ کون تھے، آپ نے کیا کیا. ایسی جھوٹی سچی
تعریفیں اور ایسے شعر کے جس میں ہم صرف اپنے دل کی لذت اور اپنے کانوں کو سنانے کے لیے اور ایک ہنگامہ خیز مجلس پیدا کر کے سمجھتے ہیں سب حق ادا کر دیے. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم میں کتنے شعر آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ پوچھا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، اس شخص کو کتنا جانتے تھے، یہ جو ہیرو تھا اس کے بارے میں کتنا علم تھا تم کو. فاما المؤمن، تو جو مومن ہے، او الموقن، یا موقن یقین کرنے والا، لا ادری بأیہما قالت اسماء، میں نہیں جانتی کہ اسماء نے کیا کہا تھا، موقن کہا تھا یا مؤمن، معنی دونوں کا ایک جیسا ہی ہے. اور یہ شک اس لیے بھی بعض اوقات پڑتا ہے کہ اگر قاف کے نقطے نہ ہوں تو آپ ذرا دیکھیں لکھائی کو تو موقن بھی مومن ہی لگتا ہے. فیقول، تو مومن کیا کہے گا، ہوا محمد الرسول اللہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ایمان کیسا ایمان ہوگا جس میں معرفت اور علم ہوگا، پھر وہ کہہ سکے گا نا. اور پہچان ہی نہیں تو کیا کہے گا. جاءنا بالبینات والہدی، یہ شخص ہمارے پاس کھلی نشانیاں اور ہدایت لے کے آئے تھے. فاجبنا، تو ہم نے آپ کے بات پہ لبیک کہی، آپ کی پکار کو جواب دیا. واتبعنا، اور ہم نے آپ کی پیروی بھی کی، جو آپ نے بتایا تھا وہی کچھ کیا. ہوا محمد، وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاثاً 3 مرتبہ، یعنی اس سوال کے جواب میں وہ 3 مرتبہ دہرائے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیقال، تو اس کو کہا جائے گا، یعنی اس مومن کو، نم، سو جا، صالحاً، اچھی طرح، یعنی آرام سے سو جا. قد علمنا، ہم جانتے تھے، ان کنتا، کہ تھا تو، لموقنا بہ، یقین کرنے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تم ایمان لانے والے تھے. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، اور جہاں تک منافق کا تعلق ہے، اول مرتاب، یا شک میں پڑے ہوئے انسان کا، لا ادری ای ذالک قالت اسماء، میں نہیں جانتی کہ اسماء نے کیا کہا تھا. فیقول، تو وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، وہ نہیں پہچان سکے گا. ظاہر دنیا میں کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، پہچاننے کی کوشش نہیں کی کہ کون تھے، کیا صفات تھی، کیا کچھ کر کے گئے، کیا حلیہ تھا. اور حلیہ صرف ظاہری حلیہ نہیں، کیونکہ اب بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ذرا حلیہ بتاؤ تو وہ حلیہ بالکل ہی کچھ اور ہوتا ہے. بعض اوقات کہتے ہیں جی ان کی داڑھی نہیں تھی، یہ بھی ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کہا. تو کیا ہے وہ، پھر وہ خیالی ہے نا، اصل تصویر تو دیکھی ہی نہیں کہ جو موجود ہے سنت کی کتابوں میں کہ آپ کی شکل وغیرہ کیا تھی، وہ تو کبھی کسی نے پڑھ کے ہی نہیں دیکھی. تو جو اپنے دل میں آیا وہ خیالی تصویر کو کہا جی میں نے خواب میں یہ دیکھ لیا. تو اس طرح کی باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اور آگے دیکھیں، سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، میں نے سنا تھا لوگوں کو کچھ کہتے تھے تو میں بھی کہہ دیتا تھا، یعنی میرا علم سنا سنایا علم تھا. خلاصہ کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا اور شدید آزمائش ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا، مومن کہے گا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے اور یقین سے کہے گا، 3 دفعہ کہے گا. لیکن منافق یا شک میں پڑا ہوا جس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا تھے اور کیا نہیں، جانتا ہی نہیں تھا، وہ کہے گا میں نہیں جانتا. سمعت الناس یقولون شیئا، میں نے سنا تھا لوگوں کو وہ کچھ کہا کرتے تھے، ان کے منہ سے سنا تھا کہ وہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، وہ کوئی محمد بھی ہیں. اور آپ اگر جا کے صرف آج اپنے بچوں سے گھر سے پوچھیں، اور آپ میں سے ہر ایک پوچھے جو بچے کم از کم 10 سال کی عمر کو ہو گئے ہیں، جو آپ کے ہاتھ کے نیچے ہیں، جو آپ کی ذمہ داری ہیں، ان سے جا کے آج ایک سوال ضرور پوچھیں اپنی نسل سے، مجھے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، اور ذرا جواب نوٹ کرے، پھر پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کیونکہ میں نے پرسنلی یہ سروے ایک دفعہ کیا تھا، کچھ بچوں سے پوچھا تھا، تو کسی نے کہا وہ بکریاں چراتے تھے، وہ خیمے میں رہتے تھے، وہ یعنی ایسی بھیانک تصویریں ہیں بچوں کے ذہن میں کہ ان کو واقعی نہیں پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے. کیونکہ ہماری اسلامیات کی کتابوں میں جو نقشہ کھینچا جاتا ہے یا جس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں اس سے تصویر واضح نہیں ہوتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کوئی ایک بت نہیں تھے کہ جس کے فیچرز ہم ایکسپلین کر دیں کہ ناک ایسا تھا، کان ایسے تھے، یہ نہیں ہم سے پوچھا جائے گا. پوچھا یہ دراصل جائے گا کہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، یا آپ کس لیے آئے تھے، کیا کرنے آئے تھے. یعنی ان کی وہ شناخت، یعنی وہ محمد الرسول اللہ تھے. کیونکہ اہل ایمان کیا کہیں گے، فیقول ہوا محمد الرسول اللہ، یہ جواب ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول تھے. جاءنا بالبینات والہدی، ہمارے پاس ہدایت لے کے آئے.
تو پھر اس وقت سوچے گا نا انسان اس ہدایت کے ساتھ معاملہ کیا کیا تھا ہم نے، کتنا وقت اس کو دیا تھا، کتنی اس پہ تڑپ اور کتنی توجہ تھی ہماری. اور دوسری چیزوں کے بارے میں ہم تو اپنے بچوں کو وہ گیمز لا کے دیتے، وہ گیس ہو، بے شمار دنیا کے وہ جین پیٹر وغیرہ کی تصویریں ہوتی ہیں، اس پہ بچے خوب ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو بتانا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے وہ ہم کو کچھ پتا نہیں. اگلا ہے باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھارنا، ترغیب دینا، وفد عبد القیس کے وفد کو، علی ان یحفظ الایمان، کہ وہ یاد کر لے ایمان کو، والعلم اور علم کو، ویخبروا اور خبر دیں، من وراءہم جو ان کے پیچھے ہوں، یعنی اپنی قوم کو واپس جا کے بتائیں بھی. وقال مالک ابن الحویرث، اور مالک ابن الحویرث نے کہا، قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم، جاؤ واپس جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس اور ان کو بھی سکھاؤ. یعنی یہ اس باب میں بتایا کیا جا رہا ہے کہ جب سیکھ چکو تو گھروں کو لوٹ جاؤ اور جا کے ان کو بھی سکھاؤ. اور کہاں سے شروع کرو؟ گھر والوں سے شروع کرو. کیوں؟ تاکہ امت مسلمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وراثت منتقل ہوتی رہے. اگر اس کو تقسیم نہیں کریں گے اور ایک ہی شخص کے نام پہ رہ جائے گی تو اس شخص کے ساتھ ہی وہ بھی پھر ختم ہو جائے گی. اور اس میں انہوں نے استدلال کس سے کیا؟ امام بخاری نے وفد عبد القیس سے، کہ جو سیکھنے کے لیے آئے تھے اور آپ نے ان کو سکھایا، اور سکھا کے کیا فرمایا؟ یا انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہم تو یہیں بیٹھیں گے. نہیں، کیا کہا کہ اب تم سیکھ چکے ہو، اب جاؤ اور دوسروں کو سکھاؤ. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبۃ عن ابی جمرۃ قال كنت اترجم بین ابن عباس وبین الناس. ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس اور لوگوں کے درمیان ترجمہ کر رہا تھا. ابو جمرہ کے پیچھے بھی آپ نے بات پڑھی کہ حضرت ابن عباس نے ان کو کچھ عرصہ اپنے پاس روکا تھا. یہ فارسی بولتے تھے، لہذا وہ فارسی کلام ابن عباس کو لوگوں کا ترجمہ کر کے بتاتے، یعنی ایک طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انٹرپریٹر تھے. فقال، تو کہا، کس نے؟ ابن عباس نے، ان وفد عبد القیس، کہ وفد عبد القیس جو ہے، اتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال من الوفد، تو آپ نے فرمایا کون ہے وفد؟ یہ چونکہ حدیث آپ پڑھ چکے اس لیے میں اینڈ تک صرف عربی عبارت پڑھوں گی. جن لوگوں کو عربی عبارت نہ آتی ہو وہ اپنی اردو دیکھ لیں. من الوفد او من القوم قالوا ربيعۃ فقال مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا نداما قالوا انا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع ان نأتيك الا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير قال احفظوه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سکھا کے فرمایا ان کی حفاظت کرو، یعنی ان کو یاد کر لو. وَأَخْبِرُوا بِهِ، اور ان کے بارے میں خبر دو، مَن وَرَاءَكُمْ، جو تم سے پیچھے ہیں، یعنی اپنی قوم کو. باب الرحلۃ فی المسألۃ النازلۃ، باب الرحلہ سفر، فی المسألۃ ایک مسئلے کے بارے میں، النازلۃ جو نازل ہو گیا، یعنی کوئی مسئلہ جب پیش آئے تو اس کو حل کرنے کے لیے سفر تک بھی کرنے کی اجازت ہے یا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کو اپنا وقت، اپنی زندگی، اپنا مال بیکار کاموں میں نہیں گنوانا چاہیے. لیکن مثلا اگر کسی شخص کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے اور اس کے لیے وہ ایک ٹکٹ خرید کے دوسرے شہر میں جاتا ہے یا ٹیلی فون کال کے پیسے ادا کرتا ہے مثال کے طور پہ، تو کیا اس کا یہ پیسہ ضائع تو نہیں، یا اس کی یہ ایفرٹ ضائع تو نہیں؟
کیا اس کے لیے ایک جگہ سے اگر جواب نہیں ملتا تو دوسری جگہ جانا چاہیے؟ تو اس کی دلیل ہے کہ ہاں یہ ایفرٹ ضروری ہے، کرنی چاہیے. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثني عبد الله بن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث انه تزوج ابنة لابي ايهاب بن عزيز کہ عقبہ بن حارث نے تزوجہ شادی کی ابنتن بیٹی سے، لابی ایہاب ابو ایہاب کی بیٹی سے، فاتته امرأۃ تو آئی اس کے پاس شادی کے بعد ایک عورت، فقالت تو کہنے لگی، انی بے شک میں نے قد ارضعت میں نے دودھ پلایا ہے، عقبہ عقبہ کو، واللتی تزوج بہا اور اس لڑکی کو بھی دودھ پلایا ہے جس سے اس نے شادی کر رکھی ہے. یعنی جن دو کی شادی ہوئی تھی آپس میں وہ دونوں دودھ شریک بہن بھائی تھے ایک عورت میں، یعنی ایک عورت کا دونوں نے دودھ پیا ہوا تھا تو آپس میں وہ رضائی بہن بھائی تھے. فقال لها عقبہ تو عقبہ نے اس کو کہا، ما اعلم میں نہیں جانتا، انکی ارضعتنی کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے. ظاہر ہے کہ ایک بچہ کیسے جان سکتا ہے. ولا اخبرتنی اور نہ ہی تو نے اس سے پہلے مجھ کو بتایا اور نہ تو نے خبر دی مجھ کو، یعنی خود بھی نہیں مجھے کوئی یاد کہ میں نے دودھ پیا ہے تیرا اور نہ تو نے مجھ کو بتایا. ما اعلم انکی ارضعتنی ولا اخبرتنی. فرکبا تو وہ سوار ہوئے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے لیے مدینہ میں، یعنی سفر کیا انہوں نے. فسألہ جا کے مسئلہ پوچھا. کیوں جا کے پوچھا؟ اس لیے کہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا اس زمانے میں پوچھنے کا یا کوئی اور بتانے والا ہی نہیں تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف وقد قیل کس طرح انکار کرو گے؟ انکار کرو گے کہ لفظ نہیں ہے لیکن کیف اندر خود معنی موجود ہے. کیف کیسے ہو سکتا ہے، وقد قیل حالانکہ تحقیق کہہ دیا گیا، یعنی یہ بات ہو چکی. گویا آپ نے ایک عورت کی بات کو تسلیم کیا کس کے مقابلے میں؟ ایک مرد کی بات کے مقابلے میں کہ جو انکار کرنا چاہتا. عورتیں ایسے ہی جھگڑتی رہتی ہیں، ہماری گواہی نہیں سنی جاتی. ففارقھا عقبہ تو اس ایک عورت کے بیان پر جدا کر دیا اس کو، کس کو؟ اپنی بیوی کو. عقبہ نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہیں یہ بات ماننا ہوگی. وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ بعض نسخوں میں یہ عبارت مٹی ہوئی ہے، صحیح کر لیں. وَنَكَحَتْ اور اس عورت نے پھر نکاح کر لیا، زوجن ایک مرد سے، غیرہ اس کے علاوہ، یعنی اس عورت نے کہیں اور نکاح کر لیا. باب التناوب فی العلم باری باری علم حاصل کرنے کا بیان. نوبت کہتے باری کو، یعنی ایک دن ایک دوسرے دن دوسرا، ایک سال ایک دوسرے سال دوسرا، ایک سال ماں ایک سال بیٹی مثلا، دونوں بھی کر سکتے ہیں لیکن باری باری کی بھی اجازت ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال ابو عبد اللہ وقال ابن وهب اخبرنا یونس عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن ابی ثور عن عبد اللہ ابن عباس عن عمر قال كنت انا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وجار لی اور ایک میرا ہمسایہ تھا، من الانصار انصار میں سے، ہم دونوں تھے، فی بنی امیہ بن زید بنو امیہ بن زید کے گاؤں میں، یعنی یا ان کے علاقے میں تھے. وہیا اور یہ جگہ جو تھی، کس کی جگہ؟ بنو امیہ کی، من اوالی بلندی والے علاقے کی طرف تھی. اوالی عالی سے، المدینہ تے مدینہ کے، مدینہ کے بلند ترین علاقوں میں سے تھی، یعنی اوپر کے علاقوں میں تھی. وَكُنَّا اور ہم تھے، نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ باری باری اترتے، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. يَنزِلُ يَوْمًا وہ آتا تھا ایک دن، وَأَنزِلُ يَوْمًا اور ایک دن میں جاتا تھا. فَإِذَا نَزَلْتُ پھر جب میں آتا، جِئْتُهُ لاتا اس کے پاس، بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ اس دن کی خبر. یعنی ایک دن جب میں آتا تو واپس جا کے شام کو اس کو سکھا دیتا جو میں دن کو سیکھ کے آیا ہوتا تھا. من الوحی وغیرہ اس میں سے بھی جو وحی اترتی اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ مجھے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم ہوتے وہ میں جا کے اپنے ساتھی کو بتا دیتا. وَإِذَا نَزَلَ اور جس دن وہ آتا، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ تو وہ بھی اسی طرح کرتا، جو سیکھ کے آتا وہ شام کو مجھے آ کے سکھا دیتا.
فنزل صاحبی الانصاری یوم نوبتہ، تو ایک دن اترا میرا ساتھی انصاری جو تھا اپنی باری کے دن، یوم نوبتہ، نوبہ کا مطلب باری، ایک دن جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اپنی باری کے دن، فضرب بابی ضربا شدیدا، تو واپس آ کے ضربا کھٹکھٹایا، بابی میرا دروازہ، ضربا شدیدا شدید قسم کا کھٹکھٹانا، فقال تو کہنے لگا کیا سما یہاں ہے ہوا وہ، یعنی عمر بن خطاب اندر ہے، مراد یہ ہے، ففزعت تو میں گھبرا گیا، کبھی اتنی زور سے کیا ہو گیا، دروازہ کیوں پٹ گیا، فخرجت الیہ تو میں اس کی طرف نکلا، فقال تو اس نے کہا قد حدث امر عظیم، پیش آ گیا ایک بڑا واقعہ، تو کہتے میں گھبرا گیا کہ یہ نہیں پوچھا کہ کیا واقعہ، تو نے فکر ہوئی اپنی بیٹی کی، فدخلت علی حفصہ تو میں داخل ہوا حفصہ پر، یعنی حفصہ کے گھر گیا، حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، فاذا ہی تبکی تو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں، فقلت تو میں نے کہا اطلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا طلاق دے دی ہے تم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس لیے رو رہی ہو، اتنی بڑی کیا بات پیش آ گئی کہ جس نے تم کو رلا دیا، حضور کی بیوی اور پھر بھی روتی ہو، عورتوں کے رونے کی عادت جو ہوتی ہے۔ قالت لا ادری، کہنے لگی مجھے نہیں معلوم، نہیں بتانا چاہا انہوں نے معاملہ، ظاہر میاں بیوی کے باہم کوئی بات ہوگی یا کوئی اور مسئلہ ہوگا تو باپ کو نہیں بتایا، اور یہ بڑی حکمت کی بات ہے کہ ہر بات جو گھر میں پیش آئے وہ باپ کو نہیں بتانی چاہیے، ورنہ معاملات جو ہیں وہ بگڑ سکتے ہیں۔ ثم دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، حضرت عمر، فقلت تو میں نے کہا وانا قائم، اور میں کھڑا تھا، یعنی کھڑے کھڑے میں نے پوچھا اطلقت نساءک، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، فقلت اللہ اکبر، تو میں نے کہا اللہ اکبر، وہ کیا تھا بڑا معاملہ کہ جس نے اس شخص کو میرے پاس اس حال میں بھیجا کہ خوب آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اور یہ بالکل ایک نیچرل سا سین ہے کہ وہ واپس گیا، کوئی بات نہیں کی، زور زور سے دروازہ کھٹکایا اور بڑی بات ہو گئی۔ اب کیا بڑی بات تھی، انہوں نے بھی گھبراہٹ میں نہیں پوچھا، وہ فوراً آئے اور بیٹی سے آ کے پوچھا، یہ نیچرل بات ہے نا، بعض اوقات بڑا ہی عقل مند انسان بھی فوری ری ایکشن میں اس قسم کے کام کر جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا، یعنی عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ اسی کو پکڑ لیتے، اچھا بتاؤ بھی کیا ہوا، اس سے نہیں پوچھا، پھر جا کے کسی سے پہلے باہر پوچھتے، ڈائریکٹ انہوں نے وہاں جا پوچھا اپنی بیٹی سے، شاید ان کے دل میں کوئی ایسا وہم آیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ بعض اوقات ایک مسئلے کی تحقیق میں انسان صحیح راستہ اختیار کرنے کی بجائے دوسرا بھی کر جاتا ہے، لیکن جب کچھ بات نہیں سمجھ آئی تو اس کو وہیں چھوڑ دیا، کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اب اس بات کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، جب یہ بڑا نہیں، آپ کے گھر میں خیر ہے تو سب خیر ہے، باقی سب تو ہوتا ہی رہے گا۔ اچھا، اس میں جو بات یہ پتہ چلتی ہے کہ باری باری علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا، یہ خاص طور پر مدینہ کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے، کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں تھا، کوئی ابھی حالات ان کے نہیں تھے، نہ اپنے گھر بار تھے، تو یہ نہیں کر سکتے تھے کہ جو مکہ سے آئے آپ کے ساتھ وہ تو سارا وقت آپ کے ارد گرد بیٹھے رہیں اور سیکھتے رہیں، اور انصار نے جو یہ کرم کیا کہ اپنے گھر بار دے دیے، وہی کام کرتے رہے، وہی تجارت کرتے رہے، تو اس لیے اس فوری ایک ایمرجنسی کی کیفیت کو نبٹنے کے لیے کیا کیا گیا کہ مہاجرین نے مختلف گھروں میں پناہ لی، لیکن پناہ لے کر ان گھروں کا حق بھی ادا کیا، ان میں اپنا مال اور اپنی ایفرٹ سب کچھ لگایا۔ دیکھیں کہ مکہ میں حضرت عمر کو بہت موقع تھا اور بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن مدینہ میں آ کے حالات کے بدلنے پر انہوں نے کیا کیا کہ اپنا وہ حق کچھ کم کر کے انصار کو بھی دیا، یعنی انہوں نے اگر ایثار کیا تو صحابہ کرام نے بھی ایثار کیا، ورنہ کون تھا جو حضور کی مجلس چھوڑ کے اٹھنا چاہتا ہوگا یا کہیں اور جانا چاہتا ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن نہیں جا سکتے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے اور ہمیں کام کرنے ہیں اور ہماری چھٹی ہو گئی، نہیں، انہوں نے علم حاصل کرنے کا کام پھر بھی جاری رکھا، اور وہ کیا ہوتا تھا، شام کو بیٹھ کے ایک دوسرے سے ڈسکس کر لیا کرتے تھے۔ لیکن ساتھ ہی میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ایسے صحابہ کرام بھی تھے کہ جو اصحاب صفہ میں سے تھے، وہ نہ گھر جاتے تھے نہ کہیں اور، وہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، جو کچھ آپ فرماتے اس کو نوٹ کر لیتے، جب آپ چلے جاتے تو آپس میں ایک دوسرے کو احادیث یاد کر کے سنایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ بھی تھے جن کا آپ کو کل بتایا میں نے۔ سوال ہے آج کے سبق میں 2 لفظوں کے لفظی معنی وضاحت کر دیں۔ لن تزال آپ نے بتایا ہمیشہ باقی رہے گی، لیکن لن کا مطلب تو ہرگز نہیں ہے، بات درست ہے آپ کی،
لن کا مطلب ہرگز نہیں، اور اگلے لفظ کا مطلب ہے تزالہ، ازالہ یزولو سے ٹلنا، زوال ہونا، یعنی زوال نہیں ہوگا، مراد ہے ہمیشہ باقی رہے گا۔ میں ایک ایک لفظ کو بہت اچھی طرح کھول سکتی ہوں، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں کچھ چیزوں کو جان بوجھ کے اوور لک کر رہی ہوں کہ جو لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں ان کے یہ مسائل شاید نہ ہو، اور جو پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ وہ تھوڑا صبر کر لیں تو آئندہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ اگر میں بہت اس لیول پہ بات کرتی رہی تو یہ آپ پھر ختم نہیں کر سکیں گے۔ ایک حدیث پڑھی تھی جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ کیا ہر بھلائی کی ہر چیز اور ہمارا رزق بھی آپ کے ہاتھوں سے تقسیم ہوتی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی، صرف علم کے بارے میں اور علم ہدایت کے بارے میں یہ بات آئی ہے، اور اس کو اسی کانٹیکسٹ میں استعمال کرنا چاہیے۔ اس قسم کی اس سے استدلال نہیں لینے چاہیے کہ اب مثال کے طور پر آج صبح جو میں نے کھانا کھایا یا ناشتہ کیا وہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا، یہ پھر شرک میں آ جاتا ہے۔ کیا قاسم نام رکھنا درست ہے؟ جی بالکل درست ہے۔ ابو القاسم نہیں رکھ سکتے، اگر نام محمد ہو تو کنیت ابو القاسم، دونوں ساتھ ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ حضرت خضر کے قصے میں یہ ذکر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خادم، یہاں پر انہوں نے ترجمہ خادم کیا ہے، جبکہ اصل ترجمہ جو ہے فتح کا، خادم نہیں ہوتا، نوجوان ساتھی ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر اپنی کتاب میں اس کی تصحیح کر لیں، شاید میں نے بھی اس کو خادم کے طور پہ بولا ہے ایک آدھ دفعہ، خادم نہیں ہونا چاہیے، فتح۔ لیکن یہاں پر اصل بات یہ ہے کہ یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ میں مچھلی کا قصہ بھول گیا اور شیطان نے مجھ کو بھلا دیا، تو یہ شیطان کا خاص طور پر مینشن کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو یہ شاید معلوم ہو کہ یوشع بن نون جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی ہوئے، یعنی پہلے ان کے ساتھی تھے، پھر اس کے بعد ان کی وفات کے بعد ان کو نبوت ملی۔ انبیاء جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی بات جو ہے وہ بھولتی نہیں ہے، لیکن انبیاء کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ اگر انبیاء کوئی چیز بھولیں تو اسے خاص طور پر شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور یہ صرف یہاں نہیں بلکہ اور جگہوں پر بھی، کیونکہ شیطان جو ہے زیادہ حملہ آور اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں سے اس کو خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ انبیاء کی طرف سے لوگوں کو خیر بہت پہنچتی ہے، اس لیے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انبیاء اپنا پیغام نہ پہنچا سکیں۔ شیطان اس میں کامیاب نہیں ہوتا، لیکن جہاں اللہ کی مشیت کوئی ہوتی ہے وہاں پر یہ ہے کہ وہ بھول بھی سکتے ہیں، اور ایسا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہو گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ انہیں کس نے بھلوایا تھا، آپ سب اب پڑھ چکے ہیں قصہ آدم، وہ بھی کس نے بھلوایا تھا؟ شیطان نے بھلوایا تھا۔ تو یہ اس میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے، لیکن شر کی نسبت عموماً شیطان کی طرف کی جاتی ہے، اس لیے بھی۔ ہلاکت ہو، آپ نے مال خرچ کرنا بتایا، بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ ہلاکت اس کا ترجمہ ہونا چاہیے، کسی بھی چیز کی ہلاکت کیا ہوتی ہے؟ اس کو ختم کرنا، اس کو یعنی نکالنا۔ تو مال کو ہلاک کرنے سے مراد یہ مال خرچ کرنا، یعنی مال کوئی جان تو نہیں جس کو آپ ذبح کریں گے، مال ہلاک کرنا یہ ایک محاورہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کھلے دل سے خرچ کرنا، کیونکہ اردو میں بھی بہت سے لفظ ایسے ہیں کہ جن کو آپ دوسری زبان میں جب ٹرانسلیٹ کریں گے تو ان کا مفہوم ہی بتا سکیں گے، لفظی ترجمہ نہیں کر سکیں گے۔ ایک زبان کو دوسری زبان میں لانا مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ ایک جیسے انگریزی کا محاورہ ہے کہ اٹس ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس، تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ بلیوں کتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ حدیث 78 میں انہوں نے پوچھا ہے کہ جابر بن عبداللہ نے ایک حدیث عبداللہ بن انیس سے سننے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا۔ فٹ نوٹ میں اس کی تشریح ہے، اس حدیث کا ذکر خود امام بخاری نے کتاب التوحید میں کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسی کتاب کی کتاب التوحید میں بھی یہ حدیث آئے گی، اور پھر یہ کہ حدیث نیچے لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے بدن ننگے حشر کرے گا، پھر آواز سے ان کو پکارے گا۔ اس سے کیا مراد ہے اور اس کا اس حدیث سے کیا تعلق ہے؟ تعلق صرف یہی ہے کہ امام بخاری اصل حدیث تو لائے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ علم کے لیے سفر کرنا چاہیے، لیکن وہ حدیث کیا تھی؟ ایک جو سننے کے لیے وہ گئے تھے وہ یہ حدیث تھی، یہ مراد ہے، اس سے اس کا تعلق کچھ یوں ہے۔ پھر اسی طرح فنہر تو قبل ان، نہر اگر اونٹ کی قربانی ہے تو سورۃ الکوثر میں فصلی لربک ونہر سے کیا عام قربانی مراد ہے یا پسندیدہ اونٹ کی قربانی؟ وہاں اصل میں اونٹ ہی کی قربانی مراد ہے، یعنی اللہ کی راہ میں بڑی سے بڑی قربانی کرو، کیونکہ اونٹ سارے جانوروں سے بڑا ہے، یعنی اگر اس کو مجازی معنی میں لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اونٹ کی قربانی جیسی، یعنی بڑی سے بڑی چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ ذبح ہوتا ہے بکری وغیرہ کے لیے، لیکن نہر اونٹ ہی کے لیے خاص طور پر آتا ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دین کا علم اٹھ جائے گا، لیکن آج کل تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ زیادہ دین سیکھنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ زیادہ کہاں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کمرے میں اگر آپ کو چند سو نظر آ رہے ہیں تو یہ زیادہ ہیں؟ ذرا یہ نسبت نکالیں جو اسلام آباد یا پنڈی کی آبادی ہے، پرسنٹیج نکالیں، مائنس میں چلا جائے گا آپ کا پرسنٹیج، یہ زیادہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں
صحابہ کرام کے زمانے سے اور اس کے بعد جو تابعین کا زمانہ ہے، تو آپ کو یہ ایفرٹ کچھ بھی نہیں لگے گی. یہ تو ایک صرف جیسے کہتے ہیں نا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے کہ کچھ تو شروع ہو، نہ ہونے سے بہتر ہے، لیکن اس کا کسی طور پر بھی مقابلہ اس سے نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے سیکھنے سکھانے کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو اس سے کمیٹڈ ہیں اور اس کے لیے زندگیاں وقف کیے ہوئے ہیں. کتنے امام بخاری ہیں، کتنے امام ابو حنیفہ ہیں، کتنے امام شافعی ہیں، کوئی بھی تو نظر نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ کوئی قربانی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں کیسی مجلسیں ہوا کرتی تھی؟ صبح سے لے کے ظہر تک مسلسل کلاسز ہوتی تھی اور کوئی اٹھتا نہیں تھا وہاں سے. ہم 2-3 گھنٹے میں ہی تھک جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پنڈی سے اگر کوئی یہاں آتا، جی آج بارش تھی اس لیے لیٹ ہو گئے، آج فلاں مسئلہ تھا. اور ان لوگوں کا آپ دیکھیں کہ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ جوتے جب پھٹ گئے تو کپڑے پاؤں پہ لپیٹ کے پیدل چلے، چیتھڑے لپیٹ کے پاؤں پہ، کہ پتھر پہ چلا نہیں جاتا تھا. کبھی گھوڑوں پہ بیٹھ رہے ہیں، کبھی اونٹ پہ بیٹھ رہے ہیں، کبھی پیدل چل رہے ہیں، کتابوں کے بوجھ سر پہ لادے ہوئے، گرمی ہے، سردی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، ہر طرح کی مشقتیں اٹھا رہے ہیں. ہم میں سے کسی نے کیا مشقت اٹھائی؟ گاڑیوں پہ بیٹھ کے آ جاتے ہیں آرام سے، سو کے کھا پی کے، اور جاتے ہیں تو کھانا پکا ہوا ملتا ہے. ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہمارا تو کچھ مقابلہ ہی نہیں اس سارے کے مقابلے میں. اگر آپ وہ چیزیں پڑھ لیں تو اپنا آپ اتنا ہیچ ہمیں نظر آئے کہ شرمندگی سے ہم میں سے کوئی اپنا سر نہ اٹھا سکے. ورنہ ہماری امت کا یہ زوال نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے، اور اسلام کے نام پر یہ گلے نہ کٹتے جو کاٹے جا رہے ہیں اور خون بہائے جا رہے ہیں. وہاں علماء کے درمیان اگر اجتہادی اختلاف ہوتا تھا تو ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. امام احمد جو تھے امام شافعی کے لیے دن رات اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرتے تھے اپنے استاد کے لیے. اور ان کے بیٹے نے ایک دن تنگ آ کے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کے لیے آپ ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہ ہوتا تو میں یہاں نہ پہنچتا، یعنی میں ان کی وجہ سے ہوں جو کچھ ہوں. لیکن آج ہمارے ہاں ایسی کوئی مثال ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. علم حاصل کرنے کے بعد عمل کی ضرورت ہوتی، تو کیا علم حاصل کرنے کے بعد اس کو عمل میں نہ ڈھالا جائے تو اس سے مراد ایسا ہی علم ہوگا جو اٹھ جائے گا؟ جی ہاں، یہ بھی اس میں شامل ہے کہ جب عمل ہی نہیں کریں گے تو کسی کے سامنے کوئی روایت نظر ہی نہیں آئے گی کہ ایک مسلمان کی پہچان کیا ہوتی ہے. تو یہ بھی علم کو اٹھانے اور ختم کرنے کا ہی ایک ذریعہ ہے. دیکھیں کہ جو ہم یاد کر لیتے ہیں معلومات، وہ تو ہمارے سینے کے اندر چلی جاتی، کسی کو کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے. تو اصل علم تو وہی ہے کہ جو عمل میں اور نظر آئے دوسروں کے ساتھ معاملات میں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.